ذوالحجہ کا قول ہے۔ اور دوسرا اشکال اس موقع پر شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ پراپوگنڈا کر کے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ مرزا جیلمی جیسے لوگوں کی طرف سے بھی یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی ہے یہ دراصل عثمان غنی کی جو شہادت ہے ان کی غلطیوں کا کفارہ تھا۔ باقی یہ کہ وہ جو معاملات ہوئے اس کی وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی اس حوالے سے۔ آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں کوئی مطعون نہیں کر سکتے، یعنی جو انہوں نے پہلے اپنے دور خلافت میں غلطیاں کی تھی ان غلطیوں کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور یہ شہادت پھر ان کے گناہوں کا اور ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی۔ باقاعدہ اپنے لیکچرز میں اس نے یہ مذموم کوشش کی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ اور مقام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہ ان کی غلطیوں کا شہادت ان کی کفارہ بن گئی۔ اور اس نے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں روایت نمبر جو لے کے آیا حدیث نمبر 16 اس کے آخر میں اس نے صحیح بخاری مسلم سے جو روایات ذکر کی ہیں، اور ان میں ایک روایت یہ کیونکہ مسلمان کو پہنچنے والی ہر مصیبت میں گناہوں کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ معمولی سا دکھ اور کانٹا چبھ جانے پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی ہے دراصل جو انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں گناہ یا غلطیاں کی تھی یہ شہادت ان کی گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بن گئی، جبکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ عثمان غنی ظالم نہیں تھے بلکہ وہ مظلوم تھے، اور جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے وہ ظالم تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اس پر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کو منافق قرار دیا، اور اس کی راویہ بھی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 111 پہ، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 112، السنہ امام ابن ابی العاصم کی اس میں 1179 نمبر حدیث ہے، اور مستدرک الصحیحین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 پہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی سے فرمایا، یا عثمان ان اللہ مقمصک قمیصا، اے عثمان اللہ تجھے قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور منافق تمہاری خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں گے تم نے اتارنے نہیں دینی۔ یعنی جو لوگ تمہاری خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں گے وہ منافق ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی۔ اور مرزا جلمی کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عثمان غنی کی شہادت ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ تو عثمان غنی کو ظلماً شہید کیا، کیونکہ مظلوم تھے اور وہ شہید تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے شہادت واقع نہیں ہوئی، یہ اللہ رب العزت نے ان کو درجہ ایک مقام و مرتبہ شہادت کا دینا تھا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیش گوئی فرمائی ہے۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر وہ سیدنا عثمان غنی کے فضائل و مناقب کی قائل تھی، نہ صرف بلکہ ان فضائل و مناقب کو وہ اپنی پوری زندگی نشر کرتی رہیں اور امت تک عثمان غنی کے فضائل و مناقب کو پہنچاتی رہیں۔ ان روافظ کے پراپوگنڈے کی بالکل یہاں نفی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ